اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر میں ایک آیت ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے لے کے زمین تک اس کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہے ان سب کو پیدا کرنے پہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، اور ان سب کا مالک ہے اور اس کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج کے دور میں انسان اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی اور اپنا عزت اور اپنا عہدہ اور سلطنت جو کھوجتا ہے، وہ انسان دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے اور آخرت کو تباہ کرتا ہے، اللہ سے خلع اعلان دشمنی مول لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اچھے خاصے تندرست ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ کے نزدیک نہ تو کوئی تندرست کامیابی ہے، نہ تو اللہ کے نزدیک کوئی ایمانداری کامیابی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ آپ کا اعمال ہے، وہ آپ کا حسن اخلاق ہے، جو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے دین کے اندر کامیابی رکھا ہے، وہ دین جو دین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اور صحابہ نے پورے دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام کو پہنچایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے اللہ کے نبی کی دور کی باتوں کو مانا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور اللہ تعالی نے اسے دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور کے جو صحابہ تھے جنہوں نے کلمہ کو پڑھ کر ایمان کے اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیسی کیسی دشواریاں پیش ہوئی، کیسے کیسے مشقت کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے بیوی بچوں کو، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالی اسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنا دیا کہ میرے صحابہ، میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ میرے دوستو، آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو یہ لقب نہیں دیا، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، انسان لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، موت آئے گی، مر جائیں گے، چلے جائیں گے، کیا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا وصال کا وقت تھا، میرے پاس فرشتے آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو میرے دوستو، آج ہم کہتے ہیں محمد کے عاشق ہیں، محمد کے ماننے والے ہیں، اس کے نونہال ہیں، اس کے لیے جان
جان بھی قربان ہے۔ آپ اس آقا پہ قربان جائیے، اس تاجدار مدینہ پہ قربان جائیے۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، آخری ٹائم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی اس امت کے لیے روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں اپنی امت کے حال پہ روتا ہوں، جس طرح مجھے تکلیف ہوگی کیا میری امت کو اسی طرح تکلیف ہوگی؟ مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اس نبی کے نام لینے والے ہیں، اس نبی کے عاشق ہیں، اس نبی پہ اپنے جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نبی کی رحمت کے اندر سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوض کوثر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اپنی نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔